السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، من کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ومن کان ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ ما ہاجر الیہ، او کما قال۔ محترم حضرات، آج 20واں دن مالک فضل، اس کی عنایت، اس کی رحمت کے ساتھ، اور ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہجر یہ وصال کے مخالف لفظ آتا ہے۔ ملنا اور جدا ہونا، ملنا وصال ہے، اور اس کے مقابل میں ہجر کا لفظ آتا ہے چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا، علیحدگی اختیار کرنا۔ اسی لیے حتیم کا ایک نام ہجر بھی ہے، یعنی جس کو چھوڑ دیا گیا۔ ہجرت کے شرعی طور پر معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف چلے آنا۔ ہجرت کے معنی یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ جگہ کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت کے معنی ہے۔ ہجرت اعمال کے لیے بھی ہے اور انسان کے اپنے جسم کے لیے بھی ہے، دونوں طرح ہجرت ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کچھ احکامات بھی ہیں، وہ بظاہراً ہمیں لگیں گے کہ سخت ہیں۔ فرمایا کہ جب ان انسانوں کو موت کا وقت آتا ہے جو ہجرت نہیں کرتے اور اس زمین میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں جہاں اللہ کے احکامات نہیں ہوتے، تو جب موت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیوں رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے، کمزوری کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے اپنے بیٹوں کو بھیج دیتے ہیں، ڈنکی لگا کے جائیں، کیسے جائیں کیسے جائیں کیسے جائیں، پہنچ جائیں، پیسے کما کر کے لائیں۔ لیکن کبھی نہ آپ کے نہ میرے، ہم سب کے کسی کے ذہن میں کبھی نہیں آئے گا کہ ہم یہاں پر جو زندگی گزار رہے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا کر دیں۔ اور اس وقت تو خیر یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ ہماری زبوں حالی کا یہ حال ہے کہ ہم 56 اسلامی ملک ایک شہر بھی دنیا کو رول ماڈل کے طور پر نہیں دے پا رہے کہ جس میں ہم شریعت اسلامیہ کو نافذ کر کے دنیا کو دعوت دے سکیں۔ یہ جو ہم شریعت اسلامیہ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ امن اور سکون کا ضامن ہے، یہ آئین، یہ قانون جو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ دیکھو ہم نے اس علاقے پہ نافذ کیا ہے، یہاں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر پائے۔ یہ ہماری بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل کر کے، آج یہ میں آپ کو نقشہ بھی ساتھ میں سینڈ کریں گے واٹس ایپ گروپ میں بھی، اور شاید وہ آج کے لیکچر میں بھی ساتھ لگا دیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ کہاں سے ہو کر کے، کن کن جگہوں سے ہو کر کے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تک پہنچے ہیں۔ وہ مختلف منزلیں ہیں، کن کن منزلوں سے ہوتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام یثرب میں پہنچے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کل ہم ام معبد کے خیمے کی طرف آئے تھے، تو ام معبد جو ہے یہ اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا ما هذه الشاة یا ام معبد، یہ بکری کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو بوڑھی ہو چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر کے جب اس کا دودھ دھویا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو گئی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے ہیں، اور ابو بکر ساتھ ہیں، عامر بن فہیرہ ساتھ ہیں، اور عبداللہ بن اریکت ساتھ ہیں۔ اور جب یہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس وقت
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت بریدہ اسلمی اور ان سے پہلے اوس بن حجر اسلمی ملے ہیں۔ یہ اپنے اونٹوں کو چرا رہے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو پوچھا بھئی یہ کس کے ہیں؟ کہا میں ہوں بنو سلمہ قبیلے کا۔ کہا یہ تو پھر سلامتی والی بات ہوئی نا۔ تو وہ قریب آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہونے لگی، ایمان قبول کیا اور ایک اونٹ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو تحفے میں ردا نام کا دیا۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سواری کی اس کے بارے میں دو نام آتے ہیں، ایک الجدعہ اور ایک قصوہ۔ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ قصوہ پر ہی سواری کی تھی، اور یہ صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو، جس طرح میں نے کہا نا، نوٹ کرتے تھے۔ جو جدع اونٹنی ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نام اس کا بھی تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خیر بات تو اس وقت آئے گی تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلی بار حج کے لیے بھیجا نا، تو بعد میں سورہ توبہ کی آیات اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ یہ آیات لے کر کے جاؤ اور تم وہاں مجمع میں سنانا۔ تو اپنی اونٹنی جدعہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ یہ جب لے کر کے قافلے کے ساتھ ملے تو اس اونٹنی نے جب آواز نکالی تو صحابہ کہنے لگے یہ تو جدعہ کی آواز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز کو بھی صحابہ پہچانتے تھے۔ وہ گزری جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، پیچھے سے آ رہے ہیں، قافلے کے ساتھ جب ملے اور اس اونٹنی کی آواز محسوس کی اور کہا یہ تو جدعہ کی آواز ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے؟ جب دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، یعنی اس حد تک وہ محبت کرنے والے تھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اب انہوں نے ایک اونٹ ردا نام کا دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہاں سے پھر آگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں تو آگے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ بھی بنو سلمہ کے تھے۔ کہا بریدہ برد سے ہے، بھئی ٹھنڈک مل گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام سے لے کر کے کہا یہ تو ٹھنڈک مل گئی ہمیں۔ اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو انہوں نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ یہ راستے میں چلتے چلتے ابھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور ان کے ساتھ جب یہ پلٹ کے گئے ہیں تو ان کے قبیلے کے 70 افراد، بعض کا 70 گھرانے جو ہیں وہ مسلمان ہوئے اس وقت۔ 70 گھرانے یا 70 افراد، یہ مختلف روایات ہیں، وہ اس وقت مسلمان ہو گئے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سفر کرتے جا رہے ہیں اور اب مدینہ کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے مسلمانوں کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس قافلے میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما بھی ساتھ تھے۔ یہ شام سے کپڑا خرید کر کے، کچھ سامان خرید کر کے لے کر کے آ رہے تھے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مل گیا تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور حضرت زبیر جو ہے ان کا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی 4 طرح کی نسبتیں ہیں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بھی ہیں، پھپھو کے بیٹے ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے، اور ان کے والد عوام جو ہیں حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں، یعنی سالے کے بیٹے بھی لگتے ہیں۔ تیسرا رشتہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے بھلا؟ ہم زلف ہے نا، اسماء بنت ابی بکر کے جو ہوئے تو ہم زلف۔ یہ 3 رشتے ان کے ساتھ ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے اس وقت پھر تحفہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ صحیح بخاری کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی الزبیر فی رکب المسلمین قالوا تجار قافلین من الشام فقص الزبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر ثیاب بیاض۔ تو ابو بکر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کے کپڑے پیش کیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ جو دیے ہوئے کپڑے تھے، سفید کپڑا جو شام سے لے کر کے آئے تھے، وہ زیب تن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے بھی وہ سفید لباس زیب تن کیے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور یہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نکلے، قباء کے قریب چلے گئے۔ قباء والوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، وہ استقبال کے لیے نکلتے، یہ مشہور معاملات آپ جانتے ہیں۔
پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے لیے آئے، یہ انتظار کرتے ہوئے سورج نکل چکا ہے، دوپہر ہونے کو آئی ہے، سارے انصار جو ہے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ایک یہودی نے آتا ہوا دیکھا، پھر اس نے آواز دی، یا معشر ان کے کیا اس نے الفاظ کہے، بہرحال یہودی نے آواز دے کر کے کہا، یا معشر انصار ھذا جدکم الذی تنتظرون، یہ جو تمہارے جن کا تم انتظار کر رہے تھے یہ آ چکے ہیں، جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آگے۔ اب یہ یہودی نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے آواز دی۔ اب انصار اپنے گھروں سے نکلے، اور جس طرح عرب کا ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ نکلتے ہیں تو ساتھ اسلحہ لے کر کے مہمان کے استقبال کے لیے، اس طرح قباء کے لوگ نکلے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہاں پر مہاجرین جو پہلے جا چکے تھے، جن کا کل میں نے تذکرہ کیا، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاندان تھا، حضرت عمر فاروق 20 صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت حمزہ، اور اسی طرح اکا دکا کر کے جو صحابہ کرام آ رہے تھے سب کے سب یہاں جمع تھے۔ یہ سارے کے سارے نکل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آئے، بیٹھے اور خاموش ہے، کوئی اس وقت گفتگو نہیں کر رہے۔ سورج نکل چکا ہے اور دھوپ پڑنے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر اوپر لے کر کے یوں کھڑے ہو گئے، چادر تان لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا انتظام کیا۔ لوگ آنے لگے، ملنے لگے۔ یہیں پر جو آ رہا ہے ان میں خاص طور پہ جو ہے بعض نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اسی جگہ پر مسلمان ہوئے، کچھ میں ہے کہ نہیں وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے، قباء میں نہیں ہوئے۔ بہرحال حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، اس وقت یہ یہودیہ تھیں۔ یہ کہتی ہے کہ میں خیبر میں اپنے باپ کے گھر میں تھی، اور میرے ابا جان اور میرے چچا مجھے بہت پیار کرتے تھے، بہت ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ ایک دن میں کھیل رہی تھی، میں تلاش کر رہی تھی، آج صبح سے دوپہر ہونے کو آئی ہے، ابا جان بھی نظر نہیں آ رہے، چچا بھی نظر نہیں آ رہے، چچا بھی نظر نہیں آ رہے اور ابا جان بھی نظر نہیں آ رہے۔ جب دن ڈھل گیا تو ابا جان اور چچا دونوں مجھے نظر آئے، میں بھاگی ہوئی ان کے پاس گئی، لیکن وہ دونوں تھکے ہوئے تھے، انہوں نے میری طرف دھیان نہیں کیا۔ میں پریشان ہوئی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنے ابا جان اور چچا کے پاس آئی ہوں اور انہوں نے مجھے پیار نہ کیا ہو، مجھے دیکھا نہ ہو، مجھے حال احوال نہ پوچھا ہو، آج کیا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا ان کے چہروں پر تھکاوٹ تھی، میں بیٹھ گئی۔ کچھ وقت گزرا، میرے چچا نے میرے ابا سے سوال کیا، بھائی کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہی ہے، وہی ہے۔ کہا پھر ایمان لے آؤ۔ کہا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں کرنے والا۔ کہا کیوں ایسا نہیں کرنے والے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ نے پوچھا، جانا، دیکھا، پرکھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر ایمان کیوں نہیں ہم لاتے؟ ایمان لانا چاہیے ہمیں۔ کہا نہیں، میرا خیال تھا کہ وہ بنی اسحاق میں سے آئیں گے، یہ بنی اسماعیل میں سے آگے ہیں، میں اللہ کی قسم ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت چھوٹی عمر کی تھی، میں نے یہ باتیں ساری ان کی سنی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب قباء میں پہنچے، اور قباء میں یہ عمر بن عوف یہ محلہ تھا، اس میں کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہیں پر قیام کے دوران ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی پیچھے سے آ کر کے مل گئے۔ وہ جو وہاں امانتیں لوٹانے کے لیے چھوڑا گیا تھا وہ بھی وہاں سے یہاں تشریف لے آئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہنے لگے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ خارجہ بن زید کے گھر میں چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خارجہ بن زید کے گھر میں رہنے لگے، اور کلثوم بن حدم کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر رہنے لگے۔ اب مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، ابن شام کی غالباً بہقی کی روایت ہے کہ سب سے پہلا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا قباء کی مسجد کا، اس کے ساتھ ابو بکر نے رکھا، عمر نے رکھا، صحابہ کرام نے ایک ترتیب کے ساتھ جو قبلہ کی دیوار تھی اس طرف کے پتھر رکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھے پہ پتھر اٹھا کے لاتے تو کوئی انصاری آگے بڑھتا، کوئی مہاجر آگے بڑھتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیجئے، ہم لے کے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے اس جیسا کوئی اور لے آؤ، میں یہ لے کے جا رہا ہوں،
مجھے میرا کام کرنے دو، تم اس جیسا کوئی اور پتھر تم اٹھا کر کے لے آؤ۔ یوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ کرام مسجد قباء کی بنیاد رکھ کر کے اس کی دیواروں کو بلند کر رہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات مجھے ایسے ہی یاد آ گئی، مجھے میرے بھائی ایک بتلا رہے تھے، کہنے لگے یہ فیصل آباد کی بات ہے، ایک مسجد بن رہی تھی، تو مسجد میں جب گیا نماز کے لیے تو مجھے میرے ایک دوست کہنے لگے جو مسجد کے ساتھی تھے، یہ جو مزدور ہے نا، یہ دابڑا اٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے اوپر، اس کی طرف دیکھنا۔ میں نے کہا کیا دیکھنا ہے، اس کو مزدور ہے کام کر رہا ہے۔ کہنے لگے کچھ وقت کے بعد وہی مزدور ہماری صف میں نماز پڑھ رہا تھا اور بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے۔ پھر نماز پڑھ کے جب ہم باہر نکلے تو وہی مزدور ایک بہت مہنگی سی گاڑی میں اس نے چابی لگائی اور گاڑی میں بیٹھا چلا گیا۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یار یہ تو مزدور تھا، دھابڑا اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، اب یہ اتنی مہنگی گاڑی میں؟ کہا یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے بہت مال و دولت دی ہے، یہ مال بھی خرچ کرتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے، لیکن کہتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر اللہ کا گھر بنانے میں محنت کی تھی، میں وہ بھی کام کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کے لاتے تھے، میں بھی پتھر اٹھا کر کے لے کے جایا کروں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود اٹھا کر کے اسے دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ظہر سے عصر تک وہ جو اپنے کاروبار کو آف کر کے مسجد میں آتے اور مزدوری کرتے، یہ کام کرتے سارا، پھر عصر میں غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے اپنے کام پہ چلے جاتے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی جب بنیاد رکھی گئی اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بھی، کیونکہ اس کے کچھ دیر کے بعد اس کے قریب ہی ایک پڑوس میں مسجد بنی تھی جسے مسجد زرار کہا گیا قرآن کریم میں، اور اللہ تعالیٰ نے گرانے کا کہا۔ تو اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے روا ہے کہ آپ اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں جس مسجد کی بنیاد پہلے دن تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ تقویٰ پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس مسجد میں آپ جا کے نماز پڑھیں، اس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھیں۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت جندب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہ بھی مکہ میں رہنے والے تھے۔ یہ جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ پہنچ گئے، یہ اپنے بیٹوں کو کہنے لگے کہ مجھے بھی کسی طرح، انہوں نے کہا ابا جان آپ اتنے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، آپ کو کیسے ہم لے کر کے جائیں یثرب کی طرف، کیسے مدینہ کی طرف لے کر کے جائیں؟ کہا جو ہجرت کا اجر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا میں نہیں رہ سکتا، کسی طرح کچھ کرو، مجھے سواری پر بٹھا دو، مجھے لے جاؤ، میں نے ہجرت کرنی ہے۔ جب حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ کو سواری پر بٹھایا گیا، لے کر کے تنعیم تک پہنچے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر قرآن کریم میں کہا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، راستے میں اسے موت آ جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر پورا لکھ دیا گیا، اللہ کی طرف اس کا اجر ہو گیا، یعنی ہجرت کی نیت سے گھر سے نکل آئے تو اللہ کی طرف ان کی ہجرت ہو گئی۔ تو اس قباء کی بستی کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فیہا رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اللہ ان سے۔ جب یہ آیا مبارکہ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے یا معشر القریش ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، اے قریش کی جماعت اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے، فما طہورکم، کیا ہے تمہاری پاکیزگی، کس طرح تم پاک رہتے ہو جو اللہ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قضائے حاجت کے لیے آتے ہیں ہم پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، مٹی وغیرہ کے وہ استعمال کر کے اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ دوبارہ استنجا کرتے ہیں، ہم دوہرا معاملہ کرتے ہیں، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے رہو، ایسا ہی کرتے رہو۔ یہ ان کی پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی اور کہا کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اسی مسجد قباء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے یہاں آتے 2 رکعت ادا کرتے اور فرماتے کہ اس جگہ پر ایسے آنا، آ کر کے نماز پڑھنا،
ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ عمرہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، جو بندہ اپنے گھر سے یعنی مدینہ سے جہاں اس کی رہائش ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں وہاں سے نکلتا ہے، باوضو وہاں سے نکلتا ہے اور مسجد قباء کی طرف آتا ہے، وہاں آ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے عمرے کا اجر اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہیں پر اگر یہاں سے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں 14 دن قیام کیا، بعض میں اس سے کم و بیش بھی ہے، اور زیادہ محدثین جو اس طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قیام کیا صرف قباء میں، اور جمعہ کے دن اللہ کے حبیب علیہ السلام صبح کے وقت میں یہاں سے کوچ کر گئے۔ جمعہ کے دن یہ حقیقت ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اور بنی عمر بن عوف کے محلہ سے قباء سے نکل گئے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ہاں ایک چیز چھوٹی سی میں بھول گیا، یہ جو مسجد قباء بنی یہ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں آقا نے قیام کیا تھا ان کی جگہ تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقف کی تھی کہ یہ مسجد بنانے کے لیے جگہ میں وقف کرتا ہوں، اور یہ خالی میدان ہوتا تھا۔ یہاں قباء کے لوگ اپنی کھجوریں جب اتارتے انہیں خشک کرنے کے لیے، چھہارے بنانے کے لیے اس جگہ پر وہ پھیلایا کرتے تھے، یہ ایک میدان تھا۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جمعہ کے دن ابتداءً نکلے ہیں، صبح کے وقت میں نکلے ہیں، اور جاتے جاتے صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، سب مل کے سفر کر رہے ہیں، اور بنو النجار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننیال، میں نے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال مکہ میں تھے۔ حضرت آمنہ بنت وہب جو تھیں وہ بنو مخزوم قبیلے کی قریشیہ تھیں، وہ یہاں کی نہیں تھیں۔ یہ سلمہ بنت عمر جو تھیں یہ یہاں کی تھیں، جو سردار ہاشم کی بیوی تھیں، اور ان سے بیٹے پیدا ہوئے تھے عبد المطلب، یہ ان کے ننیال تھے عبد المطلب کے۔ بہرحال کسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ننیال کہہ دیے جاتے ہیں۔ یہ بنو نجار قبیلہ جو تھا یہ اسلحہ پہن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے آئے آگے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، قصوہ ساتھ ہے۔ راستے میں سورج ڈھل گیا، جب سورج ڈھلا یعنی جمعے کا وقت ہو گیا تو یہ بنی سالم بن عوف کا محلہ تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہیں پر روک دیا سب کو، اور اسلامی ہسٹری کا بڑا خطبہ یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جو ہے مدینہ آنے کے بعد جمعے کا خطبہ، اللہ کے بعض نے کہا کہ یہ مکہ میں شروع ہو چکا تھا، لیکن میری نہیں آیا، وہ علم میں نہیں آ سکا کہ کہاں سے انہوں نے لیا۔ بہرحال یہاں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ جمعے کا پڑھایا، پہلا خطبہ، وقت نہیں ورنہ میں وہ پوری خطبہ دہراتا۔ وہ کسی دن کوشش کریں گے ہم جمعہ میں وہ پورا خطبہ دہرائے کہ کن الفاظ سے رسول، پچھلے سال کیا تھا ویسے میں نے 2 خطبات جمعہ میں، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جمعے کا خطبہ دیا تھا اس میں کیا لفظ تھے، کیا واعظ تھی، کیا نصیحت تھی، کیا پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس جگہ پر تقریباً 100 لوگ تھے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 کے قریب لوگ تھے۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، جب آگے چلے تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ سواری ہمارے گھر میں رکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کو یہ عزت عطا فرمائے کہ ہماری بھی جو ہے وہ مقدر جاگ جائیں کہ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ جہاں جہاں سے سواری گزرتی ہر ایک کی خواہش ہوتی آپ تشریف لائیں، میرے گھر میں رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس کو چھوڑ دو بھائی، خود بھی اس کی نکیل کو ڈھیلا کر دیا، کہا یہ جہاں جائے گی اللہ کے حکم سے وہیں پہ میرا ٹھکانہ ہوگا، اسے روکو نہیں، جہاں یہ قصوہ جائے گی وہیں پہ ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہ لے کے چل رہی ہے، درمیان میں ہر محلے میں ہر جگہ پہ لوگ آ کر کے استقبال کے لیے کہہ رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لائیے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام یہی ایک بات بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ اور یہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے پہنچے ہیں، یہ جو ہے محلہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو مالک بن نجار
یہ مالک بن نجار محلہ کہلاتا تھا۔ اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جا کر کے رکی۔ جب رکی، یہ خالی چھوٹی سی جگہ تھی جہاں مسجد نبوی ہے، رک گئی جب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ کہا یہ سہیل اور سہل، سہیل بن عمر اور سہل بن عمر، دو یتیم بچے ہیں جو میری پرورش میں ہیں، یہ ان کی جگہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے انہیں بلا کر کے پوچھو، ہم اس کی قیمت دیں گے، اور یہاں پر مسجد نبوی، یہ سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آ کر رکی تھی مسجد نبوی کی جگہ پر۔ جب سواری رکی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اترنے لگے تو سواری پھر کھڑی ہو گئی، کسوہ پھر کھڑی ہو گئی، اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے پھر واپس آئی، پھر بیٹھ گئی۔ جب یہاں بیٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے تو سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کجاوا اتارا اور دوڑ گئے اپنے گھر لے کے، مسجد نبوی کے بالکل ساتھ میں ان کا گھر تھا، تو کجاوا اتار کے دوڑ گئے اپنے گھر میں۔ دوسرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر، کہا بھئی جہاں کچاوا وہیں پہ ہم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام خالد بن زید تھا، ان کا نام خالد بن زید تھا، اور ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ یہ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اوپر والی منزل پہ رہیں، ہم نیچے رہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے، میرا دل چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، لوگوں نے آنا ہے، ملنا ہے، گفتگو ہونی ہے، تو آتے جاتے لوگ تمہارے لیے مشکل ہوگی، تم نیچے ہوگے ہم اوپر، بار بار لوگ آئیں گے، اوپر آئیں گے جائیں گے، تو لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے، تمہارے لیے بھی مشکل ہے، ہم نیچے رہیں گے، تم اوپر رہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تم اوپر رہو، ہم نیچے رہتے ہیں۔ اب یہیں پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو ایک جگہ پہ ان کے الفاظ ہیں واللہ ھذا وجہ لا کذب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری پہلی نظر پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، اور یہ یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، نظر پڑی، کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا۔ اب کہتے میں خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولیں گے، کچھ واز کریں گے، کچھ نصیحت کریں گے، وہ سنتا ہوں کیا کہتے ہیں۔ تو پہلا واز 5 الفاظ 5 کلمات پر مشتمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں آنے کے بعد۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ اتنی سی واز کی ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام عام کرو، سلامتی پھیلاؤ، سلام کہو ایک دوسرے کو۔ واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وہ محتاج ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، مہمان ہے، مسافر ہے، کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، خاندانوں کو ملاؤ، لوگوں کو ملاؤ، صلہ رحمی کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو جائیں تو تم اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود کا ایک عالم ہوں، آپ کی بات سنی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان کیجیے۔ مسلمان ہو گئے، پھر اتفاقاً کچھ وقت گزرا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ یہود کا ایک اور گروہ آ گیا، بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یہودی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آنے والے ہیں ان سے میرے بارے میں پوچھیے گا کہ میں ان میں کون ہوں، اور خود چھپ گئے کہیں پیچھے جا کے۔ یہودی آئے، بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تمہیں عبداللہ بن سلام کون ہے؟ کہا بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم کے بیٹے، بہت نیک، بڑے متقی اور پرہیزگار کے بیٹے۔ کہا اچھا اگر وہ اسلام لے آئے، میری نبوت کی تصدیق کر دے پھر؟ کہا استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔
اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، جب یہ سامنے آئے تو یہودیوں کے تیور بدل گئے، کہا یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو جاہل ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو فلاں ہے۔ اب ہزار کیڑے نکالنے لگے ان میں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال بھی کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ سوال کیے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی بچہ ماں پہ جاتا ہے کبھی باپ پہ، شکل و شباہت کیوں؟ کہا پانی جس کا غالب آ جائے۔ پھر انہوں نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں اہل جنت کی مہمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے کس چیز کی ہوگی؟ کہا مچھلی کے جگر کے ساتھ جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہمانی کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ سوالات جب ہو گئے تو یہ ایمان کی طرف، خیر وہ یہودی انکار کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم اوپر والے کمرے میں تھے، میں اور میری بیوی، تو پانی کا جو مٹکا تھا وہ گر گیا اور پانی سارے چھت پہ، ہمارے پاس ایک ہی رضائی تھی، ہم نے جلدی سے اس کے اوپر ڈال دی کہ یہ روئی جو ہے پانی کو جذب کر لے، کہیں چھت ٹپک نہ پڑے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ ایک ہی رضائی تھی ہمارے پاس، ہم نے وہ بھی بھگو دی اس معاملے میں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ اسی موقع پر سب سے پہلا کھانا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے یہ سرید ہے، دو طرح سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا تھا نا، فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت زمانے کی عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کو سب کھانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلا سرکاری طور پہ نسخہ قرآن کریم کا تحریر کیا تھا، پہلا مکمل قرآن کریم انہوں نے تحریر کیا تھا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے میری اماں نے سرید بنایا، دودھ، گھی اور روٹی اس کو ملا کر کے میری اماں نے سرید بنایا اور پیالے میں بھر کر کے مجھ کو دیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جتنے ساتھی تھے سب کو بلا لیا، سب نے اس میں سے کھایا۔ کچھ وقت گزرا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے دوسرا سرید آ گیا، اس میں گوشت ملایا گیا تھا، گوشت ملایا گیا تھا، گھی تھا، گوشت کے ٹکڑے تھے، روٹی تھی، اس کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا، وہ اور پیالہ گیا، اس میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کھانا تیار کرتے خود اور پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے، اور جو باقی بچ جاتا ہم اوپر لے جاتے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دیکھتے ہاتھ کہاں لگے، کس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے، ہم وہاں سے کھانا کھاتے۔ ایک دن ہم نے کھانا بھیجا تو جب وہ واپس آیا اوپر ہمارے پاس تو وہ کھانا ویسے کا ویسا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا اس میں لہسن تھا اور میں اس کی اسمیل کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں ان سے سرگوشیاں کرتا ہوں، بات ہوتی ہے، تو اس کی اسمیل کی وجہ سے مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے نہیں کھایا کہ جبریل آئیں گے، بات ہوگی تو وہ اسمیل نہ آئے، تو میں اس وجہ سے میں نے اسے نہیں کھایا۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کھانا پھر تیار ہی نہیں کیا۔ جب بھی ہم کھانا بناتے تو ان چیزوں کے ماورا ہم کھانا بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا کرتے۔ اب جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ گئے اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان بچوں کو بلاؤ میرے پاس لے کر کے آؤ، تو وہ بچے آگے، سال و سہیل، یتیم بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی جگہ ہم خریدیں، انہوں نے کہا ہم ویسے ہی دے دیتے ہیں جگہ، آپ مسجد بنائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یتیم بچوں سے میں ایسے نہیں لینے والا، ابھی بڑے ہوں گے، جمع ہوں گے، پھر معاملات کیا ہوں گے، یہ آپ قیمت لو۔ قیمتاً جگہ خریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی کی بنیاد کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، بلا کر کے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اب مکے کی طرف، یہ اونٹنی لے جاؤ میری جدا، اور ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ 500 درہم مجھے دو۔ ابو بکر سے 500 درہم لیے اور لے کر کے ان کو دیے کہ جاؤ، جا کر کے مکہ میں
ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ بنت محمد اور سودا بنت زما رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ابھی وہاں پر تھے، ان کو لے کر کے آؤ۔ اور ساتھ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کے نام لکھا کہ تم خود بھی، ام رومان بھی، عائشہ بھی، اسماء بنت ابی بکر بھی، سارے کے سارے آ جاؤ مدینہ کی طرف۔ اور انہوں نے اپنی سواریاں خرید کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کو دی کہ جا کر کے تم ان کو مکہ سے مدینہ لے آؤ۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بننے لگے، مسجد نبوی ساتھ بن رہی ہے، اور صحابہ کرام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھو رہے ہیں، مٹی ڈھو رہے ہیں، اور مسجد نبوی کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ جو ہے اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، چلیں آج ابھی ہے 3-4 منٹ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب میں آخری نبی ہوں، اور نبیوں کی مسجد میں سے یہ آخری مسجد ہے، مسجد الانبیاء میں سے آخری مسجد ہے مسجد نبوی، یعنی کوئی اب نبی آئے گا نہیں، کوئی نئی نبی مسجد بنائے گا نہیں، تو یہ آخری مسجد ہے۔ اور اس میں نماز کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا اجر ہے، اور یہاں 1,000 نماز کا اجر اللہ تعالیٰ ادا کرتا ہے۔ دوسری مساجد کے مقابل میں جو یہاں نماز ادا کرتا ہے وہ 1,000 نماز کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں۔ اسی مسجد کا وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان، روضہ یہ اب آپ یوں گمان کیجئے کہ یہ ممبر اقدس تھا، اور اس کے اس طرف جو ہے وہ جنوب کی طرف جو ہے یہ روضہ ہے۔ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے گئے تھے ازواج مطہرات کے لیے، اور وہ وہاں رہتی تھی۔ اور جو روضہ خاص طور پہ جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ جو تھا بالکل متصلاً مسجد میں اس کا دروازہ کھلتا تھا، اس میں ایک بوریے کا ٹاٹ لگایا ہوا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری مرتبہ صحابہ کرام کی طرف دیکھا تھا اسی بوریے کے ٹاٹ کو ہٹایا تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آخری دن جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، چلے یہ اس وقت پھر بات کریں گے۔ تو بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور انہیں بلا لیا، حجرے بننے لگے، مسجد نبوی بننے لگی۔ یہاں پر صحابہ کرام نے کچھ اشعار کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب بھی دیا، وہ انشاءاللہ ہم کل، اور اس کے ساتھ ہی اذان کے ساتھ جماعت کا اہتمام، اور اذان کیسے آئی، کس طرح آئی، اذان کے کلمات کیا ہیں، کتنے کلمات کے ساتھ کہی گئی، اور مؤذن کے لیے بلال کا جو انتخاب ہوا تو کیوں ہوا، بلال کا انتخاب کس وجہ سے کیا گیا، یہ انشاءاللہ ساری باتیں ہم کل دہرانے کی کوشش کریں گے، پہلی ہجری، اور کوشش کریں گے کہ دوسری ہجری کے کچھ معاملات بھی کل انشاءاللہ بیان کریں۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اب تک ہم ہجرت سے پہلے کی زندگی کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں، کیونکہ اب ہم مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں۔ میری خواہش تھی، کل میں ایک پورا باب دیکھ رہا تھا مکی قرآن اور مدنی قرآن میں، اور مکی اور مدنی صورتوں میں فرق، اور اس کی کیا بڑے بڑے، لیکن وقت کم ہے، میں وہ آپ کے سامنے نہیں، وہ 86 صورتیں اور 28 صورتیں کون سی بڑی بڑی علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے۔ تو بہرحال ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ ساری مدنی ہے، اور جن صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ یہ ایک بڑی علامت ہے، یعنی ایک کم 90 مرتبہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے، اور یہ ساری مدنی صورتیں ہیں، مکی صورتوں میں نہیں آیا۔ اسی طرح جو ہے وہ کہتے کہ چلے دور بات چلی جائے گی، تو اس حوالے سے کبھی پھر ویسے کریں گے کہ قرآن کے مکی اور مدنی میں، کیونکہ اس پر مستشرقین کے بڑے بڑے وہ جو یہودی اور عیسائی علماء آج کے یونیورسٹیوں کے ان کے بڑے بڑے اعتراضات ہیں، وہ اس لیے میں کہتا ہوں وہ لمبی بات چلی جائے گی۔ مکی زندگی میں اللہ کے حبیب علیہ السلام عام الفیل میں پیدا ہوئے،
اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سے 4 سال کی برس میں شق صدر پہلی مرتبہ ہوا۔ بنو حوازن بنو سعد میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دودھ پیا۔ 6 برس کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 برس کی عمر میں والد کا انتقال، دادا کا انتقال، اور اس طرح پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس سے 12 برس کی عمر میں، بعض نے 13 برس کہا، پہلی مرتبہ شام کا سفر، بحیرہ راہب کا واقعہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس آنا، پھر 20 سے 25 برس کی عمر میں، 24 برس کی عمر میں دوبارہ شام کی طرف جانا، یمن کی طرف جانا، عکاظ کی طرف جانا، 25 برس میں حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہونا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے قاسم کا عطا کیا جانا اور اس پر ابو القاسم کی کنیت کا آنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح مختلف منڈیوں میں، بازاروں میں چلتے چلے جانا، کاروبار کرنا، یتیموں کی داد رسی کرنا، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کے لیے کمانا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، اور اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تحکیم کا فیصلہ، بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے جو حجر اسود کے تحکیم کا فیصلہ کیا اور قوم میں صادق و امین کا بن جانا، قوم کا ان پر اعتماد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوانا، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام پر سچے خواب ان کا ظہور ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے تک مسلسل یہ سلسلہ رہا، 6 ماہ تک یہ مسلسل سلسلہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں مکہ میں، جب میں نکلتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا، میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرا میں علیحدگی پسند کر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، جبریل امین علیہ السلام آئے، سورہ علق کی آیات اتری، گھر واپس آئے، اور گھر واپس آنے کے بعد کمبل اڑایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی شک شبہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے بارے میں تصدیق دوسری طرف سے بھی آ رہی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو ہے وہ گئے ہیں 3 برس، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خفیہ دعوت دی، 40 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، پھر اعلانیہ دعوت سے پہلے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا ہے، 2 مرتبہ کھانے کی دعوت دی اپنے خاندان کو اور انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے۔ اس کے بعد پھر کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اعلانیہ دعوت دی ہے، 10 سال اعلانیہ دعوت دی ہے۔ اسی 10 سال میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جب دعوت کے 7واں برس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، اور اسی محصوری کی 3 سال کے بعد جب واپس آئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سردار ابو طالب کی وفات ہوئی۔ پھر یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، اور طائف میں بھی لوگوں نے کوئی رسپانس اچھا نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ نصیبین کے 7 جن جو تھے وہ گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سن کر کے مسلمان ہو گئے، یہ خوشخبری ملی۔ پھر دوس قبیلے کے طفیل دوسی آ گئے، اور ازد قبیلے کے زباد ازدی آ گئے، اور اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، یہ سارے مسلمان ہوئے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو تقویت ملی۔ پھر پہلے سال میں 6، دوسرے سال میں 12، تیسرے سال میں 75 یثرب کے لوگ مسلمان ہو گئے، ایک اور تقویت ملی۔ پھر ہجرت کی اجازت ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا، میرا مقام ہجرت وہ ایک کھجوروں کے باغات کا علاقہ تھا، میرا دھیان گیا یمامہ کی طرف کہ شاید میں یمامہ میں ہجرت کروں گا، لیکن وہ یثرب مدینہ کا تھا، اس طرف ہجرت کرنی تھی۔ اللہ نے اجازت دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریکت، 4 لوگوں کا قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف پہنچا، راستے میں قباء میں قیام کیا، حضرت صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد پیچھے سے مل گئی، مہاجرین کی کچھ پہلے آ چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہیں پر قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، آئندہ کل جو آئے گا انشاءاللہ، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہاں پر ملنا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ پہلے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، پھر عیسائیت اختیار کی، پھر اسلام کی طرف آئے۔ یہ کہاں کے تھے، ان کی بھی بات انشاءاللہ کل کریں گے۔ کل کے سوالات ہمارے تھے، ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی رفاقت کو پسند کیا؟ ان کا نام اصل میں کیا تھا ویسے؟ عبداللہ۔ کون سے صحابی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری سبز چادر لے کر کے لیٹ جاؤ میرے بستر پر؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں کس جگہ پر قیام کیا؟ سور میں۔ ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں رکھیں، مکہ سے شمال کی طرف ہے مدینہ اور سور کدھر ہے؟ جنوب کی طرف، یہ جنوب کی طرف چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز کس دن کیا؟ جمعرات کے دن آغاز کیا تھا مکہ سے سور میں، اور سور سے پھر سوموار کو نکلے تھے۔ کسرا کے کنگن کس صحابی کے ہاتھوں میں پہنائے گئے؟ سراقہ بن مالک۔ اور جب پہنے نا انہوں نے کنگن، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ تھے بازوؤں پہ، جب وہ کنگن آئے اور پہنے انہوں نے اور کہا یا اللہ سب تعریفیں تیرے لائق ہیں کہ وہ جو کسرا اپنے آپ کو بادشاہ اور رب کہلاتا تھا، اس کے کنگن تو نے بنو مدلج کے ایک چرواہے اور ایک عام سے انسان کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ انہوں نے سراقہ بن مالک نے اس موقع پہ کہا تھا۔ چلیں آج کل کے سوالات ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ سوچ آئی کہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کون سے صحابی ملے جنہوں نے کپڑے پیش کیے اور کس رنگ کے کپڑے تھے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید لباس پیش کیا ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سفید لباس پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی جو بنیاد رکھی، اس میں دوسرا پتھر اور تیسرا پتھر رکھنے والے کون تھے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہودی علماء کا آنا، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ پڑھانا وہ کس جگہ پہ تھا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کی جگہ پر پہنچنا اور وہاں آ کر کے کن یتیم صحابہ کرام کی وہ جگہ تھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کس صحابی کے گھر رہے؟ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اور مدینہ میں آ کر کے کن صحابی کے گھر میں قیام کیا؟ ان کا نام کیا تھا؟ خالد بن زید نجاری، بنو نجار قبیلے کے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا نام کیا تھا؟ خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ چلے یہ کل کے سوالات انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ کا ملحاقی میری صحت اور ایمان والی ہم سب کو زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر